السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل سے لیب سٹارٹ ہوگا۔ اچھا، مجھے بچوں کے نام بتائیں، 4 بوائز کے اور 4 3 بوائز اور 2 گرلز کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ 160 لائکس، 50 کمنٹس۔ فریش ہونے کے بعد وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی ہے جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنے سینے پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا شرٹ پہن رہا تھا۔ نیچے وہ جھانک آئی تھی، سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب جاتی، اس کی پشت پہ سر ٹکا کر اس کے گرد ہاتھوں کا حصار بنا گئی تھی۔ آئس نے لب بھینج کر اس کے ہاتھ کھولے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی، دوبارہ حصار بناتی۔ اس کی پشت پہ لب رکھ گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اس کے بازو کو جھٹکا دیے کر اسے ڈریسنگ سے پن کرتا دھاڑا تھا۔ اس کی آواز سنتے وہ لرز کر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی سسک پڑی تھی۔ وہ ناراض تھا تو جان جا رہی تھی، اوپر سے اس کی اونچی آوازیں، اس کا غصہ وہ برداشت نہیں تھی کر پا رہی۔ ایسے ایکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں ہی تم پہ بلا وجہ ظلم کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ شدت سے گرایا تھا۔ سوری پلیز، مجھ سے ناراض نہ ہو، نہیں برداشت ہو رہا۔ اس کے سینے میں سما کر وہ سسک پڑی تھی۔ وہ اپنی گرفت اس پہ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ یہ دھوکہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے بال دبوچ، اس کا چہرہ اپنے سامنے کٹ گیا تھا، اس کی گردن پہ اس کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ وہ ہچکیاں برتے اسے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پلیز، یہ سب آپ کی بھلے، خاموش۔ اپنے دھوکے کو میری بھلائی کا نام مت دو۔ اپنا پاؤں اس کے زخمی پاؤں پہ رکھ کر وہ پھنکارا تھا۔ وہ ہچکیاں برتے اس کی شرٹ جکڑ گئی تھی۔ پاؤں سے خون دوبارہ رسنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتے وہ اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ دروازہ نہ کھلنے کی آواز سن کر وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے لرزتے وجود کو جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے باہر مت آنا، قہر آلودہ نگاہ سے اسے دیکھتا باہر چلا گیا تھا۔ بازو کی کف فولڈ کرتے وہ نیچے آیا تھا۔ سامنے ہی نظریں حمزہ، میر حنان ملک اور زار شاہ کی طرف اٹھی تھیں۔ پولیس افسران کو ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ ابھی وہ ان کی جانب قدم بڑھاتا، دروازے سے شایان انس حیدر کو آتے دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ اپنے بال سہلا کر
وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ سسر صاحب خیریت؟ صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ تمہیں لینے آئے ہیں تاکہ تمہیں پہلی دفعہ تمہارے سسرال عزت سے لے کر جایا جائے۔ حمزہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ شایان لب بھینج کر یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے اور باقی سب کو۔ آج ہی حمزہ نے سب بتایا تھا تو آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر وہ استہزا ہنسا تھا۔ ویسے کمال کا کھیل کھیلا آپ نے، اپنے ہی بیٹے کو استعمال کیا مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ اپنی بکواس بند کرو اپنی۔ حمزہ دھاڑا تھا۔ بابا ایزل کی پکار سن کر سب نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ پولیس والوں کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی تھیں۔ آئس نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں واضح دیکھ کر شایان آگے بڑھتا، ایزل کا دوپٹہ درست کرتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے۔ اس کے پاؤں سے بہتا خون دیکھ کر حمزہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ بابا آپ نے کہا تھا آپ آئس کو سزا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہچکیاں بھرتے حمزہ کا کندھا تھام گئی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا، اگر یہ کارپوریٹ کرے گا تو اسے سزا زیادہ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے صوفے پہ بیٹھا گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ اس کے پاؤں سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ ڈھاڑا تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھتا وہ پریشانی سے پوچھتا۔ ایزل نے اس دشمن جاں کی طرف دیکھا تھا جو رخ موڑے کھڑا تھا۔ اگر فیملی ڈرامہ ختم ہو گیا تو چلیں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آئس کی سپاٹ آواز سن کر ایزل نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر اعظم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اماں کا خیال رکھنا، میرے پیچھے، سب تمہارے حوالے۔ سر میں وکیل کو کال کی ہے، وہ بس آتا ہوگا۔ ضرورت نہیں وکیل کی۔ ٹھیک ہے پھر آپ نہیں جائیں گے؟ اس سب کا ذمہ میں خود پہ لے لوں گا۔ خبردار، جو ایسا کرنے کا سوچا بھی تو وہ غصے سے لفظ چبا کر بولا تھا۔ کیجیے گا کہ پھانسی سے کم سزا نہ ہو، ورنہ جب بھی واپس آیا ایزل ملک پر قہر بن کر برسوں گا۔ اشال خان کے ہاتھ چوم کر اٹھا تھا۔ اس کی پھانسی والی بات پہ ان کی آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ پھر وہ بنا ایزل پر نظر ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔
آج 3 دن ہو گئے ہوئے تھے آئس کو ریسٹ ہوئے، آج اس کی عدالت میں پیشی تھی۔ اعظم اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے ہیزل کو اندر آتے دیکھا تھا۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ پاؤں کی حالت دیکھی ہے اپنی ماما؟ بابا نے کہا تھا کہ وہ آئس کو زیادہ سزا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں انہوں نے کہا تھا۔ اب چلو ریسٹ کرو۔ ایزل اماں کھانا نہیں کھا رہی یار، ایک دفعہ تم کوشش کرو، پھر میں انہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ فائزہ کی بات سن کر وہ سر ہلاتی اشال خان کے روم میں طرف چلی گئی تھی۔ کھانا کھا لیں پلیز، اس نے نوالا ان کی جانب بڑھایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم دوسری اشال خان ہو، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تم اشال خان نہیں ہو سکتی۔ اشال خان کبھی یہ جرأت نہ کر سکی کہ اپنے شوہر کے خلاف ثبوت پولیس کو دے دے، شاید اس لیے کیونکہ میرے پیچھے باپ کی سپورٹ نہیں تھی۔ آپ کو بھی لگتا میں نے غلط کیا؟ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہے۔ نہیں، تم نے جو کیا اپنے ملک کے لیے کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم نے کچھ غلط کیا، لیکن تم نے محبت کا استعمال کر کے غلط کیا۔ جو محبت کا استعمال کرے اس کی محبت سوالیہ نشان ہے، جیسے تمہاری محبت۔ کیا ایزل ملک کو آئس پاشا سے محبت ہے؟ ابھی وہ کوئی جواب دیتی، فائزہ نے ایل سی ڈی آن کی تھی۔ وہ سر کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کی نظریں ایل سی ڈی کی طرف جمی تھیں۔ ایزل نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا، جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس پولیس وین سے باہر نکلا تھا۔ زارشاہ انسپکٹر ارسلان اس کے آگے چل رہے تھے، جبکہ پولیس اہلکار اس کے پیچھے تھے۔ وہ ان سب کے درمیان چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میڈیا کو پولیس والے اس تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ ایزل نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اینکر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اچانک ہی ایک گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے حمزہ میر حنان ملک اتر کر اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے پیچھے ہی انس خان، حیدر خان اور عاشر یزدانی کی گاڑی رکی تھی۔ باری باری وہ بھی اندر چلے گئے تھے۔ اشال خان نے اینکر کی طرف دیکھا تھا۔ کسی نے اس کے پاس آ کر کچھ کہا تھا۔ وہ اپنا مائک درست کرتی ہے جی تو بتاتے چلیں۔ جیسے اس نے بولنا شروع کیا تھا،
ایزل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہیزل کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سارے ثبوت آئس پاشا کے خلاف ہیں، ان کے بڑے سے بڑے وکیل کچھ نہیں کر سکے۔ قانون کے تحت انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے اپنے ساتھ شامل کچھ لوگوں نے نام بتائے ہیں جو حمزہ امین نے عدالت میں جمع کروائے ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے جس کی وجہ سے آئس پاشا کی سزا وعدہ معاف گواہی کی وجہ سے 10 سال کر دی گئی ہے۔ اینکر بولتی جا رہی تھی، ایزل کا سانس لینے میں اٹکا تھا۔ 10 سال وہ زیر لب برابر آئی تھی، آنکھوں کے سامنے ہی اندھیرا چھایا تھا۔ ہیزل کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ فائزہ نے ڈاکٹر کو بلایا تھا جو اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، وہ سب باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہیزل نم آنکھوں سے دروازے کی جانب نظریں جمائے ہوئی تھی۔ ایک ساتھ کئی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ حمزہ، حنان، شایان اندر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایزل کو حمزہ پریشانی سے استفسار کرتا، امیر وہ بے ہوش ہو گئی ہے، میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہوا، سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ حمزہ کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی وہ سسک پڑی تھی۔ شایان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی! عاشق کی آواز سن کر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہیں 10 سال، اب وہ 10 سال مجھے نظر نہیں آئے گا۔ میں اس کو بلاتی نہیں تھی تب بھی وہ میرے پاس کئی گھنٹے بیٹھ جایا کرتا تھا، اب کیا وہ بلانے پہ بھی نہیں آئے گا؟ عاشق کی شرط دبوچتی وہ نم آلودہ لہجے میں بولی تھی۔ آپی سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی اشال خان کوئی جواب دیتی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ہیزل نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ان کے پاؤں کا زخم کافی گہرا، میں نے بینڈیج کر دی ہے، اس حالت میں انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ اپنا خیال رکھ رہی ہیں، اوپر سے کم عمری کی وجہ سے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیزل لب بھینچ کر ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، اسے اپنے خدشے سچ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ 3 دنوں سے نوٹ کر رہی تھی ایزل کی کنڈیشن۔ ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف الفاظ میں کہیں شایان نے عجلت سے کہا تھا۔ مسز پاشا امید سے ہیں، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اشال خان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔
ہیزل کی سسکی بے ساختہ تھی۔ ڈاکٹر سب کے سنجیدہ چہروں کو حیرت سے دیکھتی ہے جہاں خوشی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ منگوا لیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شایان سر ہلا گیا تھا۔ ماما، آئسو ہیزل کے سینے سے لگی ہچکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ ایزل، ادھر دیکھو میری طرف، وہ جلد از جلد تمہارے پاس ہوگا۔ آپ سب جھوٹے ہیں، بابا نے کہا تھا وہ آئس کو زیادہ سزا نہیں ہونے دیں گے۔ ایزل، جو کام وہ کرتا تھا، 10 سال سزا اس کے لیے بہت کم ہے۔ اور تمہیں بتا دوں، وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی طرف سے کچھ لوگوں کے نام میں نے خود دیے، صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ پھانسی کی سزا سے کم سزا اس کا مقدر نہ بنتی۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں بابا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب چلو اٹھو، تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ اب بہت رہ لیا، ادھر ہی اس کا سامان پیک کرو۔ ہیزل سر ہلا کر اٹھی تھی، لیکن ایزل اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی۔ ایزل، ہیزل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ماما، اگر وہ رکنا چاہتی ہے تو؟ اسے رہنے دیں، لیکن وہ یہاں رکے گی کیوں؟ حمزہ غصے سے بولا تھا۔ بابا، میرا گھر ہے، یہ میں نہیں جاؤں گی، اماں ساتھ رہوں گی، آئس کے آنے کا انتظار کروں گی۔ پلیز، حمزہ کا ہاتھ تھام کر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ لیکن میری جان، بابا پلیز، آپ نے کہا تھا نا، آئس جب واپس آئیں گے وہ سب چھوڑ دیں گے۔ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اوکے، سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ اٹھا تھا۔ میر ہیزل نے اس کے اتنی جلدی ماننے پہ اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو اسے رکنے دو، میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ میر، میں بھی اس کے ساتھ ہی رکوں گی۔ کس خوشی میں وہ لب بھینج کر اسے دیکھتا، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے میری ضرورت ہے۔ اوکے، وہ سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ ایزل، اب تم نے اپنا خیال رکھنا۔ ماما، کیا جب میرا بی بی آئے گا، اس کے بابا اس کے پاس نہیں ہوں گے؟ شان نے کہا تو ہے، اسے جلد از جلد لے آئے گا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے وہ اسے اپنے حصار میں لے گئی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لیگ سٹارٹ ہو جائے گا 3 ایئرس کا۔ اس کے بعد چند ایپیسوڈس پھر ناول کمپلیٹ۔
لیکن جو جو کریکٹرس رہتے ہیں ان کی اینڈنگ جو ہے وہ ہیپی ہوگی اور سین سب کے کلیئر ہوں گے، اسٹوری سب کی کمپلیٹ ہوگی. اس بات کی آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں لینی، لیکن ناول جو ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے گا.